باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آپ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو بہت بہت سلام، اور تمام لوگوں کو اندرون ملک بیرون ملک سب کلیسیا کو، تمام لوگوں کو بہت بہت عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ ابھی میں متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی چند آیات پڑھنے لگا ہوں۔ آپ یہ ضرور سوچیں گے کہ خوشی کا موقع ہے اور شاید یہ تلاوت خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کی ہے، مصیبتوں کی ہے، تو لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت پوری دنیا ایک وبا میں پھنسی ہے، اس لیے یہ تلاوت میں پڑھنے لگا ہوں تاکہ ہم سب پوری نسل انسانی خداوند کے زندہ کلام کے وسیلہ سے اپنے ایمان میں مضبوط ہو اور خداوند کو پکاریں تاکہ یہ مصیبت جو کرونا وائرس کی مصیبت ہے یہ خدا نسل انسانی سے ٹال دے۔ تو تلاوت پڑھوں گا، میں شارٹ پڑھوں گا تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو۔ مقدس متی رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک، پھر اس کی 12ویں آیت اور اس کے بعد 21ویں اور 22ویں آیت، پھر 29ویں آیت۔ تو خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے: تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار، گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہنوز انجام نہیں، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال اور وبا اور زلزلے آئیں گے۔ یہ سب کچھ تکالیف کا شروع ہی ہے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن جو آخر تک قائم رہے گا وہ نجات پائے گا، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک کبھی ہوئی اور نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نجات نہ پاتا، لیکن برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تو مسیح خداوند میں عزیز مومنین، خداوند کے زندہ پاک کلام میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جگہ جگہ کال پڑیں گے، وبائیں آئیں گی، تو تم گھبرا نہ جانا۔ وباؤں سے، ان مصیبتوں سے گھبرانا نہیں، بلکہ خداوند کے کلام سے ہم نے سنا ہے کہ جو شخص آخر تک قائم رہے گا وہ نجات پائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں، بلکہ دعا میں ٹھہرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے، آخر تک وفادار رہنا ہے، خدا کے وفادار رہنا ہے، جس طرح ہم زبور 91 میں پڑھتے ہیں اور زبور گاتے بھی ہیں کہ تیرے ہتھیار ہون گے خداوندی وفاداری۔ تو خدا کی وفاداری ہی بچنے کا ایک واحد ذریعہ ہے، ان مصیبتوں سے، کال سے، تکالیف سے، وبا سے بچنے کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ خدا کی اقدس ذات کی وفاداری ہے، کہ ہم اس کے وفادار بن جائیں، اپنی زندگیوں سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں۔ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے، خداوند کے کلام سے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ سورج تاریک ہو جائے گا، چاند اپنی روشنی چھوڑ دے گا، آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ تکالیف کا صرف شروع ہے، یہ تکالیف کا شروع ہے، تو گھبرانا نہیں بلکہ آخر تک قائم رہنا ہے۔ تو اپنے ایمان کو زندہ کریں۔ آج عید قیامت المسیح ہے، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہے، تو لازم ہے کہ ہم روحانی طور پر اس کے ساتھ جی اٹھیں،
اپنے ضمیر کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو زندہ کریں، تاکہ ہم ان وباؤں سے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ سکیں۔ تو خدا ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے ہم نجات پائیں اور اس وبا سے محفوظ رکھیں۔ تو آئیں ہم سب مل کر خدا کے حضور توبہ کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں، اپنی زندگیوں سے ظلم و ستم کو ختم کریں، اپنی زندگیوں سے ہر قسم کے گناہ کو ختم کریں، تاکہ خدا ہم سے راضی ہو اور ہم پوری نسل انسانی اس وبا سے، اس موذی مرض سے نجات پائے، رہائی پائے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، کہ خدا انہیں شفا بخشے۔ تو زندہ خدا کے حضور دعا کریں۔ اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک خدا، پروردگار رحمتوں کے بانی خدا، تو جو انسان کو خلق کرنے والا خدا ہے، تو نے ہی انسانی زندگی کو خلق کیا، اور خداوند تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان سے بے پناہ محبت کی۔ اے مہربان خدا، ہم انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے تجھ سے دور گئے، اور خداوند خدا تیرا یہ غضب ہم انسانوں پر نازل ہوا کہ ہم کرونا وائرس جیسی وبا میں مبتلا ہوئے۔ اے قدوس خداوند خدا، تیرے آگے سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے انسان کے گناہ کو معاف فرما، اور اس انسان کو جس کو خداوند تو نے محبت کی، جس کو تو نے پیار کیا، اس انسان کو خداوند تو ہلاکت سے بچا۔ اور خداوند خدا، تمام بیماروں کو جو ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اندرون ملک میں ہیں، بیرون ملک میں ہیں، پوری دنیا خداوند تیرے نام کے وسیلہ سے کامل شفا اور کامل زندگی پائے۔ اے خداوند خدا، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام حکمرانوں کے لیے، اور اس تمام ٹیم کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے جو خداوند تیری خدمت کرتے ہیں، تیرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تمام نرسوں کے لیے، اور تمام خداوند خدا ملک کی افواج کے لیے، تمام اداروں کے لیے جتنے بھی کرونا وائرس کی جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو مسا کر اور برکت دے اور اس وبا سے محفوظ رکھنا، اور خداوند تو ان تمام اداروں کو، ہماری حکومت کو، ہمارے ملک کو اس وبا پر فتح یابی عطا کر، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ اگر آپ کو یہ خداوند کے زندہ کلام کا حوالہ پسند آئے تو ضرور اس میں شامل ہوں اور اس دعا میں شامل ہوں، اور لازمی اس دعا کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو کر خدا کی برکت کو حاصل کریں۔